جہاں سولر ٹیکنالوجی کے بے شمار فائدے ہیں، کیا ابھی تک آپ کی نظر میں اس کا کوئی نقصان بھی ہے؟ جی نقصان ہے. آپ نے اپنی آٹا چکی کو سولر ٹیکنالوجی پر منتقل کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ بجلی کے بل بہت زیادہ آ رہے تھے تو گاہک مطمئن نہیں ہو رہے تھے. آپ کا بجلی کا بل ہر ماہ تقریباً آٹا چکی کا کتنا آ جاتا ہے؟ تقریباً 60 سے 70 ہزار 75 ہزار اتنا آ جاتا تھا. سے 18 kV کے سسٹم پر آپ ادھر کیا کیا چیز چلا رہے ہیں؟ ہم آٹا مشین چلا رہے ہیں، دانے صاف کرنے والی مشین چھاننا چلا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چاول والا چیلر چلا رہے ہیں. السلام علیکم، میں آپ کا ہوسٹ میاں خالد سلطانی اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ڈیجیٹل. آئے روز بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اکثر کاروباری حضرات نے اپنے کاروبار سولر ٹیکنالوجی پر منتقل کر دیے ہیں. آج ہم موجود ہیں تحصیل کمالیہ کے نواحی علاقہ بسی کاٹھیاں کے نزدیک کوٹ پٹھانہ میں، جہاں ایک چکی مالک نے اپنی پوری چکی کا سسٹم سولر ٹیکنالوجی پر منتقل کر دیا ہے. آج ہم ان سے بات بھی کریں گے اور جانیں گے ان کی چکی لگانے پر یا سولر ٹیکنالوجی پر منتقل کرنے پر کتنا خرچہ آیا، اور اس کا عوام کو بھی کوئی ریلیف ملے گا یا سارا پیسہ وہ خود ہی کمائیں گے. دلچسپ سوالات بھی ان سے کریں گے اور عوام کے لیے ایک معلوماتی ویڈیو بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ آپ بھی جان سکیں سولر ٹیکنالوجی کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا نام بتائیے گا. میرا نام محمد منظور حسین ہوئی. یہ آپ کا نام ہوئی کیا ہے، یہ تو اس کی تھوڑی وضاحت پیش کریں. بچپن میں ہمارے استاد جو محترم رانا صاحب سے، وہ مجھے مسٹر ہوئی کے لقب سے جانتے تھے، یعنی کہ بہت اچھی طرح یعنی کہ نام وہ لیتے تھے میرا. اب آپ کا پورے علاقے میں آپ منظور کے نام سے مشہور ہیں یا ہوئی کے نام سے مشہور ہیں؟ مسٹر ہوئی کے نام سے مشہور ہے. آپ نے اپنی آٹا چکی کو سولر ٹیکنالوجی پر منتقل کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ بجلی کے بل بہت زیادہ آ رہے تھے تو گاہک مطمئن نہیں ہو رہے تھے، اس لیے میں نے ٹیکنالوجی یہ استعمال کی ہے. آپ کا بجلی کا بل ہر ماہ تقریباً آٹا چکی کا کتنا آ جاتا ہے؟ تقریباً 60 سے 70 ہزار 75 ہزار اتنا آ جاتا تھا. منتھلی آپ کو بل آ جاتا ہے. اب آپ سولر ٹیکنالوجی پہ منتقل کی ہے آپ نے اپنی چکی، کیا اس کے ساتھ آپ واپڈا بھی استعمال کر رہے ہیں یا واپڈا کی بالکل چھٹی کر دی ہے؟ ابھی تو واپڑا استعمال نہیں کر رہے، لیکن یہ گاہک مطمئن میرے ہو رہے ہیں اس پر. اگر یعنی واپڈا تو آپ کو تب کام دے گی جب کوئی موسم کی خرابی بنتی ہے یا رات کے وقت کوئی کام کرنا پڑتا ہے تو پھر آپ واپڈا پہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ صبح کتنے بجے سے سولر پر چکی چلنا شروع ہو جاتی ہے اور شام کتنے بجے تک چلتی ہے؟ 8 بجے، صبح 8 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک چکی سولر پر چلتی ہے. اچھا، اور آپ نے یہ جو سولر پینل لگائے ہیں یہ آپ نے کتنے kV کا سسٹم لگایا ہے؟ 18 بائی کا انورٹر لگوایا ہے اور 18 پلیٹیں لگوائی ہیں، کنیڈین کمپنی کی ہیں، بہت اچھی اعلیٰ کوالٹی کی ہے. ایک پلیٹ کتنے واٹ کی ہے؟ ایک پلیٹ جو ہے 585 واٹ کی ہے. اور یہ واٹ آپ کو یعنی پلیٹ پر واٹ کتنے روپے میں پڑی؟ 40 روپے کا ملتا ہے ایک واٹ. تقریباً پلیٹ جو ہے وہ مجھے ملی ہے 23,000 کی. اور اگر بات کریں 18-22 کا kV کا سسٹم لگانے کی تو اس پر آپ کا ٹوٹل خرچہ کتنا آیا ہے؟ 10,20,000 روپے خرچہ ہوا. 10,20,000 کے راؤنڈ بورڈ یہ خرچہ ہے. اس حساب سے تو پھر تقریباً آپ کا ایک سال کے اندر اندر یہ پیسے پورے ہو جائیں گے جو واپڈا کا بل پے کرتے تھے. ہاں جی، اس طرح مہنگائی تو ٹوٹ جائے گی نا، کیونکہ ایک سال کی محنت ہے، اس کے بعد بالکل آپ فری موجیں کریں گے. فری موجیں کریں گے. اچھا، آپ یہ بتائیں اس 18 kV کے سسٹم پر آپ ادھر کیا کیا چیز چلا رہے ہیں؟ ہم آٹا مشین چلا رہے ہیں، دانے صاف کرنے والی مشین چھاننا چلا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چاول والا چیلر چلا رہے ہیں. یعنی 3 چیزیں آپ اس پر چلا رہے ہیں. اور پنکھے، لائٹیں، فریج وغیرہ بھی اس پہ؟ ہاں، وہ فری چلا رہے ہیں، وہ بھی اس پہ ہی چل جاتی ہے. کیا اگر دھوپ پوری آ رہی ہو تو یہ تمام چیزیں بیک وقت بھی چل جاتی ہیں؟ ہاں جی، ایک وقت بھی چل جاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور سب سے جو اہم اور امپورٹنٹ سوال ہے، آپ نے تو ماشاءاللہ اچھا کیا جی، اپنی کاروبار کو سولر پہ منتقل کر لیا، واپڈا سے آپ نے جان چھڑا لی، کیونکہ آج کا ریٹ بھی واپڈا کے بہت زیادہ ہیں، یہ پے کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن اس میں آپ کے اس سسٹم سے عوام کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ پہلے آپ کیا چارج کر رہے تھے آٹا پسائی کے؟ پہلے واپڈا کی طرف سے ہم لے رہے تھے 4 کلو کرتا لے رہے تھے یا کاٹ لے رہے تھے،
تو جب سولر کا شروع کیا ہے تو 2 کلو کر دیا ہے عوام کو، یعنی کہ نصف حصے سے زیادہ فائدہ مل رہا ہے. یعنی 50% آپ نے 50% آپ نے عوام کو آف کر دیا ہے. یعنی پہلے آپ 4 کلو کرتا یا 400 روپے نقد وصول کر رہے تھے، اب آپ 2 کلو کرتا لیں گے یا 200 روپے لیں گے نقد، اور اس میں آپ چھاننے کا کام بھی کر رہے ہیں اور پسائی کا کام بھی کر رہے ہیں. ہاں جی، صفائی اور پسائی دونوں کر رہے ہیں. صفائی کا 1 کلو لیتے ہیں تو پسائی جو ہے وہ 2 کلو لے رہے ہیں. یعنی اس کا آپ 1 کلو لیتے ہیں. اگر ایک بندہ آپ کے پاس 1 من گندم لے کے آتا ہے، آپ 1 کلو کرتا کاٹ کے اس کو 39 کلو نہیں 39 کلو صفائی کر کے دیں گے اور 2 کلو کاٹ لیں گے، 37 کلو اس کو دیں گے. یعنی 37 کلو دیں گے، باقی جو صفائی وغیرہ ہوئی وہ آپ کے کھاتے وہ ہمارے کھاتے میں ہوگی. ٹوٹل 3 کلو کرتا یعنی کاٹ ہوگی. ہاں 3 کلو کاٹ ہوگی. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا، اس کا فائدہ عوام کو بھی ہوگا اور کاروبار کرنے والے حضرات کو بھی ہوگا. آپ ہمیں یہ بتائیں، جہاں سولر ٹیکنالوجی کے بے شمار فائدے ہیں، کیا ابھی تک آپ کی نظر میں اس کا کوئی نقصان بھی ہے؟ جی نقصان ہے. ہمارے 2 درخت تھے، اس کی چھاؤں کے نیچے ہم بیٹھتے تھے، وہ بڑی مشکل سے وہ کاٹ دیے ہیں. جب اس کا پچھاواں اس کے اوپر بڑھتا تھا تو وہ کاٹنا ہماری مجبوری بن گئے. اس کا ہمیں بہت ہی دلی افسوس ہے، کیونکہ وہ چھاؤں بڑی ٹھنڈی اور قدرتی فضا تھی. جی بالکل، جہاں آپ دیکھتے ہیں سولر ٹیکنالوجی کے بے شمار فائدے ہی فائدے ہیں، وہاں اس کا نقصان صرف ایک ہی بنتا ہے کہ جہاں اس کا سسٹم فٹ کیا جاتا ہے، جہاں یہ پلیٹیں رکھی جاتی ہیں، وہاں مجبوری ہوتی ہے کہ دھوپ پڑنی چاہیے، چھاؤں نہیں ہونی چاہیے. لیکن جہاں بھی یہ فٹنگ کی جاتی ہے، اکثر اوقات وہاں درخت لگے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ کاٹنے پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ادھر بیٹھے ہوئے لوگوں کو گرمی لگتی ہے. اور اکثر اوقات سننے میں آتا ہے کہ سولر ٹیکنالوجی کی وجہ سے گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے. دراصل گرمی تو وہی پڑ رہی ہے جو پہلے پڑنی ہے، لیکن اصل معاملہ یہ ہوتا ہے وہ درخت کٹ جاتے ہیں، چھاؤں ملنا ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے عوام کو گرمی زیادہ لگتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ سولر ٹیکنالوجی لگنے سے گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے. اس کا صرف ایک یہ نقصان ہے اور باقی اس کے فائدے ہی فائدے ہیں.